بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو وہ موارد یعنی وہ جگہیں کہ جہاں واجب نماز توڑنا جائز ہے۔ سب سے پہلے جس مورد کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ جب بھی جس نماز پڑھنے والے کو شک ہو دوران نماز کہ اس وقت نماز کا جاری رکھنا یا اس جگہ نماز کا پڑھنا میری موت کا سبب بن سکتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اپنی جان کو بچائے اور وہاں سے نکلے۔ فرض کریں کہیں آگ لگ گئی یا یہ کہ چھت گرنے کا خطرہ ہے یا زلزلہ آ رہا ہے یا کوئی اور خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں واجب ہے کہ اپنی جان کو بچائے اور یہاں نماز کا توڑنا جائز ہے۔ اسی طرح سے کہیں کسی اور اگر نقصان کا خطرہ ہو، مثال کے طور پہ ہاتھ ٹوٹ سکتا ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، یا کسی بھی قسم کا ایک ایسا خطرہ ہو سکتا ہے کہ جو معمولاً برداشت نہیں کیا جاتا اور کوئی بھی عاقل اس خطرے کو مول نہیں لیتا، تو ایسی صورت میں بھی نماز کا توڑنا جائز ہے۔ اسی طرح سے کسی اور شخص کو بچانے کے لیے، کسی کی جان کو بچانے کے لیے نماز کو توڑنا جائز ہے، اور اسی طرح مال کو بچانے کے لیے، البتہ اس مال کی ہو اہمیت۔ مثال کے طور پہ کسی کی گاڑی جا رہی ہو، موٹر سائیکل جا رہی ہو، بائک جا رہی ہو، سائیکل جا رہی ہو، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ میری گاڑی یا یہ سائیکل یا بائک کوئی چور لے جا رہا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی نماز کو توڑ دے۔ یا یہ کہ سوٹ کیس یا بریف کیس یا لیپ ٹاپ یا کوئی چیز چور چرا رہا ہے، اس کے لیے بھی نماز توڑنا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ چیز بہت ہی کم اہمیت ہو، مثال کے طور پہ ایک جگہ ہمارا سامان رکھا تھا اور ہم نے دیکھا کہ سامان پر ایک بسکٹ کا پیکٹ تھا اور ایک بچہ اس بسکٹ کے پیکٹ کو لے جا رہا ہے، یا یہ کہ ایک چور ہے جو اس بسکٹ کے پیکٹ کو لے جا رہا ہے۔ یہ بسکٹ کا پیکٹ اہم بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ کہ جس کے لیے نماز توڑنا جائز ہو جائے، یا ایک پانی کی بوتل اہم بھی ہو سکتی ہے جس کے لیے نماز توڑنا جائز ہو جائے، اور غیر اہم بھی ہو سکتی ہے۔ فرض کریں کہ سفر طویل ہے اور ہمارے پاس سوائے اس بسکٹ اور پانی کچھ نہیں ہے، تو یہاں پر اس پانی کی اہمیت واضح ہو گئی، لہٰذا اس پانی کو بچانے کے لیے، بسکٹ کو بچانے کے لیے نماز توڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایک معمولی سا بسکٹ کا پیکٹ ہے، اس وقت ہمارے لیے اس کی حیثیت نہیں ہے، 2-4 روپے 10 روپے کا پیکٹ ہے، اگر کوئی بچہ لے جا رہا ہے ہم خرید بھی سکتے ہیں، نہ قحط ہے، نہ کھانے کی چیز کا پرابلم ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے پیسے کا پرابلم ہے، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بسکٹ تو 10 روپے کا ہے لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہم نے اس بسکٹ کو نہیں اس وقت بچایا چور سے تو ممکن ہے کہ رات تک ہمیں کچھ کھانے کے لیے نہ ملے، تو 10 روپے کا بسکٹ ہمارے لیے ممکن ہے کہ بہت زیادہ اہمیت والا ہو، تو پھر نماز توڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اہمیت ہی اس کی نہیں ہے، نہ کھانے پینے کی چیز کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، اور ایک معمولی سی چیز ہے کہ عام طور پر اس کو نقصان تصور نہیں کیا جاتا، تو ایسی صورت میں نماز توڑنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہمارے والیٹ میں بے شک پیسے نہیں ہیں، آئیڈینٹی کارڈ ہے، ایک بیگ ہے، اس میں بے شک کوئی جویلری یا پیسے نہ ہوں لیکن ہمارا پاسپورٹ ہے، یہ قابل اہمیت یہ چیزیں اہمیت کے قابل ہیں اور ان کے لیے بھی نماز کو توڑا جا سکتا ہے۔ بس جب بھی کہا جائے ہر اس کام کے لیے نماز کو توڑا جا سکتا ہے کہ جو نمازی کے لیے اہمیت رکھتا ہو، لیکن اہمیت کیسی کہ جس کو عقلا یعنی جنرل پبلک یہ کہے کہ واقعی یہ چیز تو اہم تھی، اس کو بچانا ضروری تھا یا اس نقصان سے بچنا ضروری تھا۔ لیکن اگر وہ چیز انتہائی معمولی ہو تو اس صورت میں نماز توڑنا جائز نہیں ہے، اور ہم نے ایک بسکٹ کی مثال سے واضح کر دیا کہ بعض دفعہ بسکٹ بہت اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے، ایک 10 روپے کا پیکٹ، اور بعض دفعہ بالکل اہمیت کا حامل نہیں ہے، اور بعض دفعہ اس کی اہمیت دوسروں کے لیے نہیں ہے لیکن ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمارے پاس بالکل بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کبھی کوئی قرض خواہ یعنی کسی سے ہم نے قرض لیا، وہ اپنا قرض مانگنے آ رہا ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری گاڑی کھڑی ہے، میں 1 منٹ بھی نہیں رک سکتا، تو ایسی صورت میں نماز کا توڑنا واجب ہے۔ لیکن معمولاً یعنی عام زندگی میں 4 رکعت نماز کے برابر وقت کسی کو اتنا لیٹ نہیں کرتا، بس اگر کوئی لیٹ نہیں ہو رہا، اس کے لیے اس کا کام کوئی ڈسٹرب نہیں ہو رہا، تو ایسی صورت میں تو نماز توڑنا جائز نہیں ہوگا۔
لیکن ہاں اگر وہ جلدی کر رہا ہے اور وہ اس پہ راضی ہے کہ 1-2 منٹ لگ جائیں تو ہم اپنی نماز کو مختصر کریں، یعنی مستحبات کو ترک کریں۔ نماز توڑنے کے موارد میں سے ایک مورد یہ ہے کہ اگر مسجد نجس ہو جائے تو یہاں پر 2 صورتیں، اگر ہم دوران نماز مسجد کو پاک کر سکتے ہیں تو پاک کریں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دوران نماز مسجد کو پاک کر سکیں؟ ممکن ہے، اگر ممکن ہے تو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ جہاں پر پائپ لگا ہوا ہے اور یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ حصہ نجس ہو گیا، ہمیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ٹیپ کو کھولنا ہے اور اس طرح سے نجاست کو اس جانب گرا دینا ہے۔ یہ مسجد کا کونا ہے، یہاں نل لگا ہے، ہم مسجد کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جگہ نجس ہو گئی، ہم نے پانی کے پریشر سے نجاست کو ہٹا دیا۔ اگر دوران نماز یہ عمل ممکن ہے تو نماز کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ یا یہ کہ پاک کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور دوران نماز ہم پاک بھی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا کر سکتے ہیں کہ انفارم کر دیں، یعنی میں جاؤں گا آفس تک تو بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا، اور سامنے ایک شخص سے ہم نے کہہ دیا اشارہ کر کے کہ یہاں پر خون ہے، یہ بھی آفس جائے گا اور وہاں کی انتظامیہ کو بتائے گا اور وہ پاک کر دیں گے۔ یا یہ کہ ہم نے دیکھا کسی بچے کا پیمپر لیک ہو گیا اور مسجد میں نشان پڑ گیا، میں جاؤں گا تو بھی اتنا ٹائم لگے گا، اور جس کا بچہ تھا اس کو ہم نے بتا دیا یا اشارے سے اپنے دوست سے بتا دیا، اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ جگہ نجس ہو گئی ہے اور وہ چلا گیا بتانے کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی واجب نہیں ہے، کیونکہ پاک ہم نہیں کریں گے، وہاں کی انتظامیہ کرے گی، اور ہمارا کام انہیں انفارم کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا۔ لیکن اگر وقت زیادہ ہے اور پاک ہمیں ہی کرنا ہے تو واجب ہے کہ نماز کو توڑیں اور مسجد کو پہلے پاک کریں۔ لیکن اگر وقت کم ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر مسجد پاک کریں گے یا وہ جگہ پاک کریں گے تو ہماری نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں پہلے نماز پڑھیں اور بعد میں مسجد کو پاک کریں۔ اذان اور اقامت کی اہمیت کا اندازہ اس مسئلے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اذان اور اقامت کہنا بھول جائے اور دوران نماز اسے یاد آئے کہ میں نماز سے پہلے اذان اور اقامت بھول گیا ہوں، تو اس شخص کے لیے جائز ہے کہ نماز کو توڑ دے، نہ کہ واجب ہے، جائز ہے کہ نماز کو توڑ کے اذان کہے، اقامت کہے اور پھر نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی شخص نے جان بوجھ کے اذان اور اقامت چھوڑی اور وہ نماز میں مصروف ہو گیا، اب یہ چاہے کہ میں اذان اور اقامت کہوں تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، فقط یہ بھولنے والے کے لیے ہے۔ یہ تو تھے چند موارد کہ جہاں پر نماز توڑنا جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر نماز توڑنا ضروری تھی، جیسے کہ جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے، ایک اہم نقصان سے بچنے کے لیے، مسجد کو پاک کرنے کے لیے، اب اگر ہم نے نماز نہیں توڑی اور نماز پڑھتے رہے تو کیا یہ نماز صحیح ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز تو صحیح ہے، لیکن ہم حرام کے مرتکب ہوئے۔ کس طرح حرام کے مرتکب ہوئے؟ کہ ہم پر واجب تھا کہ اس کام کو، یعنی نماز کو ترک کریں اور اس کام کو انجام دیں، یعنی ہم پر واجب تھا کہ چھت گرنے کا امکان ہے، ہم اس کمرے سے باہر نکلیں، لیکن ہم نہیں نکلے اور چھت نہیں گری، تو کیا نماز صحیح ہے؟ نماز بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نے حرام کام کیا۔ کیا حرام کام کیا؟ کہ جب چھت گرنے کا امکان تھا تو ہم پر واجب تھا کہ فوراً باہر نکلیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔